السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، مصیبت میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی زندگی میں جب مصیبت، پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی آفت آئے تو ایسے وقت اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا مصیبت نہیں آئے گی۔ جادوگروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو ہماری زندگی میں کوئی بھی مصیبت، پریشانی نہیں آئے گی۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو اس کو ٹالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم اللہ ہی سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت کو، پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ ہم اسی سے لو لگائیں، اسی سے ہم دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ جب ایک مضطر، مجبور، بے بس انسان مصیبت میں پھنسنے کے بعد جب پکارتا ہے تو اس وقت مجبور اور بے بس کی فریاد سننے والا کون ہے؟ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے جو اس کی فریاد سن کر کے اس کی مصیبت کو ٹال دے؟ تو مصیبت کو ٹالنے والا اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ آپ کو کسی خیر سے نوازنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو تو محروم کر دے اس کو کوئی نواز نہیں سکتا۔ تو سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ تو مصیبت اسی کی طرف سے آتی ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو ٹالنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی سے امید رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ تقدیر کے دو پہلو ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ کبھی خیر کی شکل میں ہوگا، کبھی شر بھی ہو سکتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کا فیصلہ ہے یہ۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ۔ تمہاری ذات میں جو مصیبت آتی ہے، انفرادی مصیبت، یا زمین میں جو بھی مصیبتیں حوادث کی شکل میں آتے ہیں، یہ سب تقدیر کے مطابق ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ، اسی تقدیر کی وجہ سے ہے جو ہم نے اس سے پہلے لکھ دیا ہے تقدیر میں۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔
اگر مگر مت کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو ہونا تھا. ایسے وقت کہو قدر اللہ وما شاء، اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہوا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ اگر مگر یہ شیطانی ڈگر ہے، اس سے شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے. شیطان تم کو اگر مگر کے چکر میں پھنسا کر کے تمہارے تقدیر پر ایمان کو خراب کر دے گا، بہکا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے. تو تقدیر پر ایمان رکھیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایسے وقت انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوا ہو جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ مصیبت آئی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی بلا بغیر گناہ کے نہیں آتا. وما رفع الا بتوبۃ، اور اس کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے صدق دل سے توبہ کر لیا جائے تو اللہ ہم پر رحم کر کے اس مصیبت کو ٹال دے گا. اور ایک پانچویں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے، اگر ہم مومن ہیں، متقی ہیں، فرائض و واجبات کے پابند ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں مصیبت آئی ہے تو یہ ہمارے ایمان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ایمان اور تقوی کے مطابق آزماتا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. فإن كان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر اس کا دین سخت ہوگا، دین پر وہ پابند ہوگا، دین میں ایمان میں پختہ ہوگا تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی. وإن كان في دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دینہ، اور اگر اس کے دین میں کچھ کمی ہے، دین میں کمزور ہے، تو آزمائش بھی ویسی ہی ہوگی. تو یہ ہمارے ایمان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آزمائش ہے تو آزمائش پر آدمی ثابت قدم رہے، اس پر صبر کرے، تو اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے اور ہمارے درجات کو اور بلند کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے معزز پیغمبروں کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا، اور ہر آزمائش میں جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا اور کہا انی جاعلک للناس اماما. آپ آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے، اب اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو بلند کر رہا ہے، لوگوں کا امام اللہ نے آپ کو بنا دیا. تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے یہ ہمارے ایمان کی. ہم آزمائش میں اگر صبر کریں گے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کو بلند کر دے گا اور ہم کو دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی سے نوازے گا. تو یہ 5 چیزیں ہو سکتی ہے. مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آئے گی، اس کو ٹالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی سے امید رکھیں، تقدیر پر ایمان رکھیں. ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور ہماری ایمان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت اور پریشانی میں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے حادثات سے، مصائب و مشکلات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.